اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں۔ اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو، نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے؟ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر، تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر تہجد بھی فرض ہے، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے۔ لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم، لست کہیتکم ایکم مثلی، ایکم مثلی لست مثلکم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے، مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تمہارے ارکان اسلام 5، آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں؟ اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو، نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو ایک جزیہ فقہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں۔ ہاں العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ ہاں رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے۔
یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. یہ یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. یہ اعلیٰ حضرت کا کرم. یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا. العبد وما فی یدہ کان لمولاه. عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. غلام, اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے, غلام کے پاس جتنا مال ہے, در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے. غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے. بہت کم وقت ہے, توجہ فرمائیں. غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے. پہلے میں نے کیا کہا؟ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے. اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے, تب زکوٰۃ ادا ہوگی. این اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو وہ قانون کیا ہے؟ العبد وما فی یدہ کان لمولاه, کہ جو عبد کے پاس دولت ہے, جو کچھ بھی ہے, در حقیقت اس کے آقا کی ہے. اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں. جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر, یہ ستارے بھی آپ کے غلام, یہ زمین بھی آپ کی غلام, یہ حیوانات بھی آپ کے, یہ نباتات بھی آپ کے, یہ جمادات بھی آپ کے, یہ ساری کائنات آپ کی, یہ سارے غلام آپ کے. فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا, تیری ملکیت سے نکلتی. ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو. ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے, محبوب تو دے گا کس کو؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے, چونکہ آپ نے تاج شریعہ کا نام لیا. سب کچھ ان کا ہے نا, اور جسے چاہیں دیتے ہیں. اشعار بڑے خوبصورت ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہے, چونکہ آپ تاج شریعہ کے ماننے والے ہیں, آپ یاد دلا دیجیے گا. جہاں بانی عطا کر دیں. آگے کیا؟ وہی بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. تیری نماز, تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں. تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں. تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں. تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں. تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات کو دیکھ, اپنی ذات کو دیکھ, اپنی اوقات کو دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ. تو کیا ہے, تیری ریالٹی کیا ہے؟ ان کی ذات کو دیکھ. تو کہتا ہے تو ان کی طرح ہے. تو اپنی فیملی کو دیکھ لے, اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے. ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں, الیاذ باللہ. مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھ کر دو, سائن کرو, پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا. الیاذ باللہ. کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمینہ کو الیاذ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے. میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا یہی ہے, ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقی مل جائے, جنت البقی مل جائے, وہاں شہادت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے, رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے. اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقی میں سویا کریں گے. بقی میں سویا. میں نے کہا دلیل دو. دلیل دی. عقل کے اندھو نے دلیل دی. کہا دیکھو
کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں, تو اللہ نے اجازت دے دی. آقا نے دعائے مغفرت کی, دعائے مغفرت کرنا چاہیے, اللہ نے منع کر دیا, کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا. تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا. کہا حدیث صحیح ہے, میں نے کہا صحیح ہے. کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں, میں نے کہا منع کیا. کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو, تو پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی. میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی, نام کیا ہے؟ آمنہ ہے. ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے. آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے. ہاں آمنہ نام ہے, آمنہ نام ہے. میں نے کہا بتاؤ. اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا. میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا, دیکھیے گا آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تقم, نہیں ہے لا تقم, نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ, کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے, یہ تمہاری نہیں, یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. تم کہتے ہو. کہا گیا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. تو میں نے کہا تھا کہ اقتداء النص سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت یہ ہماری دلیل ہے, تمہاری دلیل نہیں ہے. ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ. یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, مدینہ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ العیاذ باللہ سیدہ مومنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ, تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے, یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے, کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما, موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, دعائے مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا, کیا فرطا واجعلہ لنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے, یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے, آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے, میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو, مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے, ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے.
تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں، تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں، تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے، کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں، لیکن آقا کی ازواج مطہرات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ چمکتے دمکتے یہ کچوچا کے چہرے دیکھو، یہ سادات کے چہرے دیکھو، تم کہتے ہو ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح، ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح۔ ارے تمہارے بیٹوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ارے ان کے بیٹوں کے لیے دیکھو، کہا انما یرید اللہ لیذہب اہل البیت لیذہب الرجس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جب تقریر میں بات ہو رہی ہوتی ہے، نیند نہ ہو تو پھر آیات بھی بھول جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم آقا کی طرح، تمہارے احباب آقا کی طرح، وہ بھی بشر ہم بھی بشر۔ ارے تم اپنی فیملی کو دیکھ لو، تمہارے بیٹوں کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی، لیکن آقا کی اولاد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ہیں، ان کی پاکی کا اعلان تو پھر بریلی کے مجاہد نے بھی کیا نا، کہا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم آقا کی طرح ہو؟ کیا تمہارا جسم آقا کی طرح؟ کیا تمہارے ہاتھ آقا کی طرح؟ کیا تمہاری انگلیاں آقا کی طرح؟ کیا تمہاری آنکھیں آقا کی طرح؟ کیا تم اپنی ذات کو دیکھ لو، تم اپنے جسم کو دیکھ لو، اپنے پسینے کو دیکھ لو، تمہارا پسینہ نکل رہا ہو تو کوئی قریب سے نہیں گزرتا، بدبو آتی ہے۔ آقا کا مبارک پسینہ، وہ کیسا مبارک پسینہ، ارے کیسا مبارک پسینہ۔ ام سلیم جمع کر رہی ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ آقا کا معطر و معنبر پسینہ جمع کر رہی ہیں، کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں۔ ارے ان کا پسینہ برکت دیتا ہے، تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے، تم پھر بھی کہتے ہو تم آقا کی طرح ہو۔ تم اپنے جسم کو دیکھ لو، تم ذرا تھوک کے دیکھو نا، اپنے تھوک کو دیکھو، اپنے تھوک کو دیکھو، تمہارے تھوک کو دیکھ کر لوگوں کو نفرت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کا لعاب دہن، ان کا عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده فدلك بها وجهه وجلده۔ تم تھوکو، تم اپنی بلغم تھوکو، اپنے منہ کو صاف کرو، اپنے حلق کو صاف کرو۔ تمہاری بلغم سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کے لعاب دہن کو ہم نور مانتے ہیں، نور مانتے ہیں۔ کیوں کہ میرے آقا جب اپنے مبارک جسم سے لعاب دہن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلتا تو کیا ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے، چہرے پر ملتے، جسم پر ملتے۔ تم ذرا تھوک کو دیکھو، تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کا لعاب دہن لوگوں کو برکت دیتا ہے، شفائیں دیتا ہے۔ اب پھر غور کرو، تمہارا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تمہاری عبادت آقا کی عبادت کی طرح نہیں، تمہارے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں، تمہاری آنکھیں آقا کی آنکھوں کی طرح نہیں۔ اس پر تو بہت تفصیل سے کلام ہو جاتا ہے، صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی، کہا کیا کیا، کہا ادھار، کہا ادھار
ادھار دیا, نام جانتے ہو نام نہیں جانتے, ایڈریس جانتے ہو ایڈریس نہیں جانتے, پتا ہے کون ہے نہیں پتا, کوئی ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں, کوئی چیز گروی رکھی گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے, علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے, ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا, ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا, لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور عقیل مدبریا. وہ ان کا حسن تھا, وہ ان کی زلفیں ایسی, ان کی میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے, اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے. یہ ان کا حسن, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے, اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے, اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے, میرے کفن میں گئے سورے جانا کی بو رہے, میرے کفن میں گئے سورے جو ان کی جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں, جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے, لوگ قربان ہو جاتے ہیں, اپنی جان مارتے ہیں. آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا, ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا, لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے تھے, کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا, وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا, سامنے والے پہاڑوں پہ نظر. مازاغ کا کجلا نین بھرے, وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے, ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے, یاسی کی چمک ہے دانتن میں, تاہا کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن میں, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا. ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے خبردار, انا دامنۃ لثمن جبنکم. ایک عورت کہتی ہے خبردار, کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے, کوئی تو پہچانتا ہے, کوئی اور ضامن نہیں تھا, ضمانت دینے والا نہیں تھا, شکر ہے تم جانتی ہو. کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, کون ہے, مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو. اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا, تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے سنو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا,
वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है, ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो, क्यों, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे, कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोना कहाँ से आया था, अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए, एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ, अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है, अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो। ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त खत्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा खत्म हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई, मगर न दिल के अरमा पूरे हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई। तो सहर होने से कबल सिर्फ इतना बता दूं, ये तुम्हारा दावा झूठा है। मेरे वो नौजवान साथी, दोज यंगस्टर्स, वो जो यंगस्टर्स हमें रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, बेंगलोर में फलां ने ये कहा, मुंबई में फलां ने ये कहा, तो हम कहते हैं भाई आप सवाल भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन सादात की बरकत हैं कि जो हमारी महफिलों में आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, दलाइल के साथ कायल होते हैं। तो तुम किसी तरह हुजूर की तरह नहीं हो। वो तो देखो मैंने जिस तरह कहा, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा कलाम, किसी एतबार से उनके मुतल्लिक ही फरमाया ना, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आप ना होते दुनिया ना होती। तू कहता है तू आका की तरह, आका तेरी तरह, अरे अगर वो ना होते कुछ ना होता, तू ना होता सब कुछ होता, वो ना होते कुछ ना होता, तू ना होता सब कुछ होता। अगर तेरा होना उनके होने की तरह नहीं तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है। तेरे होने का जो असर दुनिया में है उनके होने के असर की तरह नहीं है, उनके होने से तो सब कुछ है। इसीलिए कहा ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में जुमा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अगर अर्ज़ समा की महफिल में, अगर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लम्हा का शोर न हो, अगर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लम्हा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में, ये और होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। मैं कहता हूँ इकबाल तेरी शायरी बहुत बुलंद होगी, लेकिन बरेली के मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकता तू, बरेली के कलंदर का मुकाबला नहीं कर सकता तू, आला हजरत का मुकाबला नहीं हो सकता। आला हजरत का ये तुर्रा इम्तियाज है, ये स्पेशलिटी है, ये खासियत है। जब आका की अजमतों के तराने अलापते हैं तो सबको पीछे छोड़ जाते हैं। अरे तूने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैंने कहा हमने इकबाल को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा, हमने मीर तकी मीर को पढ़ा, हमने ज़ौक़ को पढ़ा, लेकिन जो ज़ौक़ अहमद रज़ा के कलाम में है, जो ज़ौक़ अहमद रज़ा के कलाम में, अहमद रज़ा मीर है फन्ने शायरी का, अहमद रज़ा मीर है फन्ने नातखानी का, और तमाम नातखानों पर गालिब है, गालिब है, गालिब है। आला हज़रत फरमाते हैं ये सबा सनक, ये सबा सनक
یہ سبا سنک، یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بعدب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، سچی محبت عطا فرمائے۔ کہا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہوں، غریب نواز کے بارے میں۔ ارے غوث پاک تو میرے دوستو، غوث پاک تو سب کو نوازتے ہیں، سب کو ان سے تعلق قائم رکھو۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا، پیچھے سب بیٹھ جائے، پیچھے سب بیٹھ جائے، سکون سے بیٹھ جائے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے، سکون سے بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے، غوث پاک اور کریم نواز تشریف کی رکھیں شان گے میں۔ تو اور باتیں سنیں گے۔ ہاں؟ میں بس ایک ہی بات بتاتا ہوں، میں نے کہا تھا نا، عالم ارواح کی ملاقاتیں، الارواح جنود مجندۃ کے تحت، کہ کس طرح ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو اولیاء بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں حاضر کر دیں گے۔ کیسے؟ بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے، اناؤنسمنٹ سنائی دی اسے، اناؤنسمنٹ اس نے سنی، ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بازاروں میں صدائیں آ رہی تھیں، آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں، اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میلاد ہے۔ اس کے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے میلاد کی محفل میں جاؤں، خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد ہے، میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں، میں بھی جاؤں۔ اور پھر اب اسی طرح رکے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہلنا نہیں ہے، بالکل آگے پیچھے دیکھنا بھی نہیں، ذرا بھی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، پھر میں انہیں کہوں گا ان کو دیکھ لو، پھر بعد میں مجھے دیکھنا۔ ہاں تو یہ تو کرم ہے نا، تو یہ کھڑے ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا سکون ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں ہاں بیٹھ جائیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید سے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا۔ کیا عرض کر رہا تھا، غوث پاک کہ بغداد میں ایک عورت رہتی ہے اور ایک اناؤنسمنٹ سنتی ہے کہ آقا غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر کی بستی میں خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، میلاد شریف کی محفل ہے۔ اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے، بیٹی غسل کر لے، آج ہم محفل میلاد میں جائیں گی۔ محفل میلاد میں جاتی ہیں، ماں بیٹی دونوں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ خلیفہ بغداد کے محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ دربان کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم نے میلاد کی اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، محفل میلاد میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہیں۔ کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ کہا انویٹیشن کارڈ نہیں۔ دربان نے کہا، اس گارڈ نے کہا، اس چوکیدار نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل میلاد ہے، یہاں خاص لوگ آتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں، یہ اسپیشل محفل ہے، یہاں مقتدر لوگ آتے ہیں، یہاں خاص مہمان آتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، جن کو وہ جانتا ہے، جن کو اس نے دعوت دی، انہی کے لیے خاص دعوت ہے، ہر عام کے لیے دعوت نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا، آقا کی محبت تو ہے نا، آقا سے عشق تو ہے نا، اگرچہ انویٹیشن کارڈ نہیں لیکن ہم حضور سے محبت تو کرتے۔ نے کہا نہیں نہیں، یہاں محبت نہیں چاہیے، یہاں انویٹیشن کارڈ چاہیے، انویٹیشن کارڈ ہوگا، دعوت نامہ ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی، جاؤ تم چلی جاؤ۔ ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس جاتی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے ماں دیکھ ہم غریبوں کو محفل میلاد میں بھی کوئی نہیں جانے دیتا، ہم غریبوں کو میلاد کی محفل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ماں نے کہا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، محفل میلاد کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کا احتیاج نہیں، محل کی ضرورت نہیں۔ ارے آقا فقط محل والوں پر کرم نہیں فرماتے، اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد دل کی گہرائیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچے مکان پر بھی کرم فرما دیں گے۔ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری
بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں, آؤ ہم چلتی ہیں گھر میں, ہم گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں گی. بیٹی نے کہا نہ کوئی ثنا خان, نہ کوئی بیان کرنے والا, نہ کوئی خطیب, نہ کوئی مہمان. ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں, ثنا خان کی ضرورت نہیں, مہمانوں کی ضرورت نہیں. بیٹی میلاد کے معجزات جو مجھے ازبر ہیں, جو مجھے یاد ہیں, میں تجھے سناؤں گی, میں نعتیں سناؤں گی, تو نعتیں سننا, جو تجھے یاد ہیں تو سناتی رہنا, میں سنتی رہوں گی. کہا ٹھیک ہے ماں, ایسے بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے. کہا ہاں بیٹی, محفل میلاد کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں, کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں, کچے مکان میں بھی آمنہ کا لال قلم فرمائے گا. ہم دل سے محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں. دونوں ماں بیٹی گھر چلی جاتی ہیں. ماں میلاد کے معجزات سناتی ہے, پوری رات یوں بیت جاتی ہے, نعتیں سناتی ہے, پوری رات یوں بیت جاتی ہے. سحری کے وقت ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تازہ وضو کرنا ہے, باہر جا پانی بھر کے واپس آ. بیٹی کمرے سے باہر جاتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے, بیٹی واپس اندر آتی ہے, ڈر کے مارے واپس آتی ہے. ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا, کس چیز نے تجھے ڈرایا؟ کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے, ماں دیکھو باہر کون آیا ہے. کہا کون آیا ہے بیٹی, باہر کون آیا ہے؟ کہا ماں باہر تو. کہا بیٹی ہم غریبوں کو کوئی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتا, ہماری کچے مکان میں محفل میلاد میں آئے گا کون آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح کون ہے. ماں فوراً باہر جاتی ہے, ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے ارے دیکھو کون آیا ہے, ایک سفید ریش بزرگ والے بزرگ, نورانی چہرہ, اس گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں, اس گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. ماں کہتی ہے ارے پیرے پیرا, میرے میرا, غوث اعظم, پیرانے پیر, ارے لجپال, آپ مجھ غریب کے گھر میں اور میری دہلیز کو چوم رہے ہیں, آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا ہے نادان عورت, میں تیرے لیے نہیں آیا, تو جانتی نہیں پوری رات تو محفل میلاد کا انعقاد کر رہی تھی, تیرے دل سے نکلتی ہوئی صداؤں کو کسی نے قبول کر لیا. وہ جس کا کرم فقط محلوں پہ نہیں ہوتا, محلات میں نہیں ہوتا, کوٹھیوں میں نہیں ہوتا, بنگلوں میں نہیں ہوتا, بڑے میدانوں میں نہیں ہوتا, دل کا میدان جو صاف کر لیتا ہے اس کے کچے مکان میں بھی کرم ہوتا ہے. کہا تیرے گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو نہیں چوم رہا. کہا پھر کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ابھی میں نے حسنین کے نانا کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی میں نے مدینے والے آقا کو آتے ہوئے, وہ تیری محفل قبول ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ادا کر, تیری محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے. میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں, اس لیے دہلیز کو چوم رہا ہوں. میرے دوستوں میں نے کہا تھا آغاز میں غوث پاک سے تعلق قائم کرو. خواجہ غریب نواز, اور خواجہ غریب نواز کے متعلق کہا گیا خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے. ایک نوجوان خواجہ غریب نواز جب نئے آئے نا اجمیر شریف میں, تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے. خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے, ایک ہی کام کرتے تھے, عصر سے لے کر مغرب تک گریہ ازاری کرتے تھے, روتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا, اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں, ابھی غیر مسلم ہے, اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے, مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں, عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے. وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا, کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں, آپ کے رونے کی آواز آتی ہے, بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے, مرشد کی خدمت میں گزاری ہے, مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے, پیر کی یاد رلاتی ہے. میں عصر سے مغرب کے وقت اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے, آپ کو تو محبت ہے, یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے. کہا ہاں ہے نوجوان, انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے, میں بھی رونا چاہتا ہوں, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 2 شرطیں ہیں, مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے. ماں نے کہا تو ضدی ہے, جب تو ارادہ کر لیتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مرید کر لیجئے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا, خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا. اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا, ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, پورا دن. اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی, خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا, ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چلا جا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایشو ہی نہیں, پرابلم ہی نہیں, ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا, کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا, مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا. گھر گیا, جب پہلی رات پہلے دن جب گھر گیا, یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا, ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا. اسے کچھ ہو گیا, کہہ رہا ہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے, کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے. یوں وقت گزرتا گیا, رات کا وقت آیا, آنکھ نہ لگی, سو نہ پایا, مکان کی چھت پر چلا گیا. ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے,
بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت تاری ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، جا غریب نواز کے پاس، کہا مجھے بلا لو۔ اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا، تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، کہتا ہے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں۔ گویا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے۔ بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا۔ کہا ماں سن لے، اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے، میرے مرشد کو بتا دے اب یہ ایک جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، مجھ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جا اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ وہ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے، اب پتا چلا۔ اس نے کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ گرا، غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا، غریب نواز سے کہنے لگا اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف خواجہ غریب نواز کا وہ مرید ہی نہیں رو رہا، سارے مرید رو رہے ہیں، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی، نیند مجھے بھی نہیں آئی۔ یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی برسات جاری ہے۔ یہ وہ رونے والوں کا مقام ہے۔ وہ عشق اور محبت کی وہ باتیں، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پیر اور مرید کی، اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں۔ میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ میں اسے یہ رونے، اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں۔ یہ چشتیوں کا رونا ہے، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ وہ عشق والے پھر راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، راز وفا کو فاش۔ یہ چشتیوں کی ایک خاص ایک ملنگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جب اشک باتیں کرتے ہیں، جب آنسو باتیں کرتے ہیں، وہ عشق کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ضبط کریں لیکن ضبط کر نہیں پاتے کیونکہ زبان نہیں بولتی، آنسو بولتے ہیں اور پھر آنسو کہتے ہیں، آنسو کو دیکھنے والے کہتے ہیں راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، اشکوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر دیا، اشکوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر، یہ آنسو ہمیں بدنام کر رہے ہیں، یہ اشک ہیں یہ جب، اور پھر یہ اشک یہ ڈائریکٹلی براہ راست محسوس ہوتا ہے چہرے پر گر رہے ہیں، گالوں پر، لیکن نہیں، یہ دل کی دنیا آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں دل کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کے قرب کے صدقے مدینے والے کا دیدار عطا فرمائے، اور غریب نواز عطاء رسول فی الہند کے صدقے رسول اللہ کا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں تھیں، حضور سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کہ تحریری رد کا میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں، دلیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ہم توبہ کریں، اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا۔ حضرت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو آپ جی؟ ہاں بیت تو آج نہیں، یہاں نہیں ہو سکتی بیت بھائی، یہاں تو مجھے پتا ہے بردرز آئے دور سے، لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو، پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے۔ بیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے،
پہلی شرط کیا ہے؟ خاموش بیٹھیں، ایمان خاموش ہے۔ بیٹھیں آپ۔ بھائی ایمان نہیں، بات اعلیٰ سنیں۔ حضرت نے بیعت کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت، ٹھیک ہے، سند متصل بھی ہونی چاہیے، بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو، عالم دین ہو، تو یہ 4 شرطیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں، لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیے، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث کبیر کا، اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک خطاب جو بھی حضرت نے حیدرآباد دکن میں بیان کیا، اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں ہے۔ بے شک بے شک، یہ حضرت نے یہ فرمایا۔ یہ ڈیجیٹل کی بات تو بات کی ہے نا، ہم تو پہلے منقوش تصویر، تو وہ حضرت نے جو، چونکہ حضرت ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی حرام ہے چاروں مذاہب میں، اور حنفی فقہ میں ہم بھی اسے حرام مانتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں منقوش تصویر، غیر سایہ دار تصویر، احناف میں وہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، مسلک اعتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے۔ اب چونکہ سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا، حضرت ایک مرتبہ کم از کم اس بیان کو سن لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، حضرت قبول کریں گے کہ جو موقف میں نے بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی۔ اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا، اگرچہ وہ خطاب سارا میرے رد میں ہے، خطاب میرے خلاف ہے، لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مالکی فقہا کے نزدیک یہ منقوش تصویر جو ہے، یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو قلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یہ فقہا مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے نا، تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فقہا احناف کے نزدیک یہ تصویر، مجسم تصویر جو ہے، چاروں مذاہب میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، جو مجسم ہے، مجسمہ ہے، بت ہے، کسی انسان کی، جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو، وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس کا منکر اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا، ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہمارے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے احناف کے نزدیک، یہ حرام ہے شوافع کے نزدیک، یہ حرام ہے حنابلہ کے نزدیک، لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تصویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کم از کم اب تکفیر تو نہیں ہوگی نا، کم از کم اب تذلیل تو نہیں ہوگی نا، اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایک بات پوری ہوئی، اب ہم آگے بات چلائیں گے، اب ہم آگے بات چلائیں گے، تکفیر نہیں ہوگی، تذلیل نہیں ہوگی، اب بات کریں گے تفسیق کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میاں صاحب کیوں جائز کہتے ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ لا تفسیق اب سماعت فرمائیں، لا تفسیق بالاجتہادیات کی مراد کیا ہے، اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک آرزو، ایک تمنا اور ایک عاجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں۔ ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، ایسے لوگ کہ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، عجیب عجیب باتیں۔ یعنی اگر حضرت خود بیان کرے نا، حضرت خود تحریری رد لکھے میرا، یار ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ طاہر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر، ہاں یہ آپ کو بتا دوں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ضد میں کہہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا دلیل، ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے، آپ ہمارے بزرگ، آپ ہمیں توبہ کرائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے، ہم دلیل سے بات کریں گے، دلیل سے ثابت کریں۔ لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے، یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے، مالکیہ کے نزدیک منقوش تصویر حرام نہیں ہے، یہ حضرت نے بیان کر دیا، اس کو انہوں نے قبول کیا۔ اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے، تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک، اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی یہ جو سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں نا، ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے۔ اگر کوئی بھی مرید ہے، کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے ابن حجر ہیتمی کی دلیل دی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پیش کی ہیں، میں نے عبدالغنی نابلسی کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ اس میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو مختلف فی مسئلے میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، یہی سوچ ہے ابن حجر ہیتمی کی، یہی نظریہ ہے عبدالغنی نابلسی کا، یہی نظریہ ہے امام شرم بلالی کا، یہی نظریہ ہے ابن عابدین کا، ان تمام کے ہم متبع ہیں، ان کی اتباع ہم کہتے ہیں۔ اور جو مطلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا۔ مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑھی نہیں تھی، لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہنا، کم از کم مجھے غیر مقلد تو نہ کہنا۔ ساری زندگی غیر مقلدوں کے
کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے, ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں, ان سے جھگڑے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے جیلوں میں ہم رہے ہیں. ارے ہمیں کہتے, آپ ہمیں بلاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر کے ہیں, آپ ہمیں حکم فرماتے, لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر, کسی آڈیو کیسٹ کو سن کر ہمیں غیر مقلد کہتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, درد تو ہوتا ہے. لیکن میں اپنی تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں ہماری کتنی طاقت ہے. اس وقت الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر. میڈیا پر دوسرا بھی ہے, سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے. لیکن جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر کسی کے نام کے آگے ثاقبی لکھا ہو نا, مجھے تو پوری دنیا میں گالیاں دی گئی ہیں نا, لیکن ہم نے برداشت کی. کیوں؟ کیونکہ بڑے ہیں. بڑوں کی جو گالی ہے ہم ان کے غصے کو دعا سمجھتے ہیں. ان کا کوئی ناراضگی ہم کہتے ہیں اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں, اپنا سمجھ کے منع کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے کسی کارکن نے حضور محدث کبیر کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی. ہاں ایسے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا اس گنہگار کے ہاتھ پر, جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی ذات تو بعد میں آئے گی نا, پہلے سرکار کی ذات آئے گی, لیکن ان کے نام ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام میں رکھے, اور پھر ہمیں بریلویت اور رضویت کا غدار کہا گیا. ارے وہ گورے کیا کہیں گے کہ غدار نے کہا, اس کے ذریعے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی کسی بزرگ کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا. کوئی ایک نوجوان ثاقبی جس کا نام, اگر کسی نے کہا تو 10-15 منٹ کے اندر اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. کہا گیا کہ اگر تمہارا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے, ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے, تو محدث کبیر کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن حضور محدث کبیر کی موجودگی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, صرف اتنا پیغام کہ اب کسی چمچے سے بات ہم نہیں کریں گے. ہاں اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی, کیونکہ کبیر خود بول رہا ہے. اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے صغائر سے بات کر لی ٹیلی فون پر. یار میں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو دین کی مبادیات کا علم نہیں رکھتے تھے, لیکن ان کا نام بہت بڑا تھا, پھر اس کو استعمال کیا میرے خلاف, صرف اس لیے کہ میں عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کو سید سمجھ کر ان کا احترام کر رہا ہوں, ان کی محبت میں, ان کے ادب میں بات کر رہا ہوں. لیکن کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو میں نے اس لیے کہا, چونکہ یا تو تم محدث کبیر کو اوورٹیک کرو نا, کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے, لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں, یہ میری گزارش ہے. اور دوسرے کسی اپنے نمائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں, یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ایک شخص میں جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے وہ, اس نے کہا کہ ثاقب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ کہا میری کتاب ہے مسلک اعتدال, مسلک اعتدال یہ کتاب ہے, یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. مجھے جھوٹا کہا گیا, کہا کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی. اب سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء نے, جو خلیفہ ہیں ان کے, انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے, آڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. انہوں نے مجھے دعائیں دی. بھائی ہم یہاں آئے جھوٹ بولنے کے لیے الیاذ باللہ. ہم الحمدللہ اس وقت تک, اور ایک نہیں 4 گواہ ہیں ہمارے پاس, تاج الشریعہ نے دعائیں دی, تاج الشریعہ نے کتاب کو پڑھا نہ پڑھا یہ میں نہیں, اس کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے. ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ چند چیپٹرز تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھے گئے, انہوں نے سنے, اور تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی. صوفی کانفرنس کے بعد بھی سرکار تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی. لیکن ایک بندہ بغیر کسی گواہ کے یہ کہتا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے, یہ تو گویا کہ یوں کہہ دیا. اور پھر دیکھیں ہمارے رضوی بریلوی بھائی اس محفل میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تاج الشریعہ کے دشمن کو ہرا دیا. وہ ایسی جاہلانہ بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ فتاوی رضویہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے. سنیوں کی محفل میں کوئی کہے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے, تو بھائی اسے جوتے مار کے باہر نہ نکالو گے. جو دین کی ابتدائی مبادیات کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی مدونہ امام مالک کی کتاب ہے, اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. جب کالا کہہ دیا فی المدونہ تو یہ معہود ذہنی ہے, وہ پتہ ہے ہر بندے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, ذہن میں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ امام مالک کی کتاب ہے. اتنی بڑی جرت, اور پھر وہ بندہ خود کہے اور بات, اکیلے کہے اور بات, حضور محدث کبیر کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے, اور حضرت خاموش ہے, حضرت اس کو منع بھی نہیں کر رہے. اب یہ جو لوگ, اور کس بنیاد پر, ایک بات نہیں بے شمار ایسی باتیں کی گئی, ایسی عجیب باتیں, ایسی جاہلانہ باتیں. واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. پہلے تو سرکار محدث کبیر نے کہا یہ امام مالک کا موقف ہو ہی نہیں سکتا. مجھے توقع نہیں ہے کہ امام مالک نے یہ کہا ہو. جب میں نے بنگلور کی تقریر میں بیان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خبر متواتر مانوی یہ جو ہے یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے, اور اس سے یہ قطعی ثبوت ہے, تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس کی دلالت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے؟ جب قرآن کی قطعی و ثبوت کی دلالت ظنی ہو سکتی ہے, اسی لیے تو فقہا کا اختلاف ہے. ہم صحوب رؤوسکم پر فقہا کیا لکھتے ہیں, کیا وہ قطعی و ثبوت نہیں ہے؟ قطعی و ثبوت ہے, لیکن قرآن کی متواتر آیت پر تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی ساری آیات متواتر ہیں, متواتر تو ہیں, لیکن کیا ان کی دلالت بھی قطعی ہے؟ ہر آیت کی دلالت قطعی نہیں ہوتی, دلالت میں ظنی بھی ہوتی ہیں. تو اس کو خبر متواتر ہم مانتے ہیں, متواتر مانوی ہم مانتے ہیں, لیکن اس کی دلالت سایہ دار تصویر کے لیے ظنی ہے. ظنی ہے تو اسی لیے امام مالک نے اختلاف کیا نا.
جب یہ ظنی ہے اس کی دلالت، اس لیے امام مالک نے اختلاف کیا. ان کا اختلاف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ظنی ہے. اب کوئی اس کا منکر ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. پھر ہم نے اس بات پر بھی کلام کیا کہ اجماع کا منکر کب کافر ہوتا ہے. متکلمون اور فقہاء احناف کا اختلاف کیا ہے، فقہاء احناف کی آگے شرط کیا ہے، متکلمین کی شرط کیا ہے. ان شرطوں پر بھی جب ہم نے بات کر لی تو پھر محدث کبیر نے ایک نیا بیان جاری کیا.